رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عائشہ کو طلاق دیا، وہ مسلم میں موجود ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ نے کہا کہ عائشہ اور حفصہ دونوں کو انہوں نے طلاق دیا ہے۔ تو یہ جو جواب اس سے دیتے ہیں اسی سے جواب دے دیتے ہیں، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں۔ اوکے، تھینک یو۔ عائشہ کی طلاق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو طلاق دیا۔ بھائی ایک بات مجھے بتاؤ، جماعت مخالفین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، صحابہ رسول سچ بولتے ہیں؟ جو لازمی بات ہے کہ آپ کہیں گے وہ سچ بولتے ہیں۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم، صحیح مسلم، چاپ دار الفکر۔ چاپ کس کی ہے؟ دار الفکر کی۔ سنہ چاپ کیا ہے؟ 2010 ہے، نمبر 705، باب فی الإیلاء۔ کتاب کون سی؟ کتاب الطلاق۔ راوی کون ہے؟ راوی عمر بن الخطاب ہے۔ راوی کہتے ہیں لما اعتزل النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں سے دوری اختیار کی ہے۔ دخلت المسجد، میں مسجد میں گیا تھا، فاذا الناس ينكتون بالحصى، میں نے دیکھا وہاں صحابہ بیٹھے ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کنکر ہے نا مسجد میں، کنکر سے وہ کنکر اٹھا کے اس سے ختمت مار رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ ويقولون، اور فرماتے ہیں صحابہ، طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کو طلاق دی ہے۔ صحابہ جھوٹ تو نہیں بولتے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ افترا کرنا یہ تو جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو جھوٹ ہے بھائی۔ وذلك قبل ان يؤمرن بالحجاب، فقال عمر نے کہا کہ میں اس کو کیا کچھ کام کرتا ہوں، تو وہ آ گئی عائشہ کے پاس، فدخلت على عائشہ فقلت يا بنت ابي بکر قد بلغ من شأنك ان تؤذي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر کی بیٹی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اذیت کرتا ہے، کیوں اذیت کرتی ہے، تو اذیت کرتی ہے۔ تو عائشہ نے کہا کہ تیرے کیا مجال، مالی و مالک ابن الخطاب علیک بعیبۃ، تجھے کوئی، تو کون ہے، نکل جا اپنی بیٹی کی فکر۔ تو پتہ چلا کہ جن کو طلاق ہوا تھا وہ عائشہ اور حفصہ طلاق ہوا، اور اس کے بعد کوئی حدیث ہے نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کیا ہو عائشہ سے۔ احمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری نے مسلم شریف کی جو حدیث پڑھ کے عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات یعنی حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ سلام اللہ علیہما کو طلاق دے دی تھی، وہ ٹکڑا پڑا اور باقی آگے ساری کی ساری وہ بات ہی کھا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے وہ ساری بات منوان آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس حدیث پاک سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت انہوں نے اپنے جائیداد، کاروبار، مال و متاع سب کچھ تو مکہ میں چھوڑ دیا تھا، اور ادھر جو مدینہ والے تھے ان کا گزر بسر اور معیشت کا انحصار جو تھا وہ کھیتی باڑی پہ تھا، کھجوروں پہ تھا، باغات پہ تھا۔ تو اب ان مدینہ والوں نے مکہ والوں سے، مہاجرین کو جو تھے وہ اپنے باغات بھی آدھے آدھے کر دیے، اپنی جائیداد آدھی آدھی کر دی، اپنے مکان آدھے آدھے کر دیے، چونکہ مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا تھا۔ اب یہ تو تھی شروع کے حالات مدینہ منورہ میں اسلام کے، لیکن آہستہ آہستہ جب فتوحات ہوئی، بدر، اسی طرح بنو قینقاع اور بنو نذیر کے جب باغات آئے اور مال و متاع حاصل ہوا، تو پھر مدینہ والوں کے دن پھرتے چلے گئے اور غربت امارت میں بدل گئی۔ پھر حشاش بشاش وہ رہنے لگے، ان کے گھروں کے اندر چولہا جلنے لگا، اور وہ بڑھیا کپڑے پہننے لگے، وہ بڑھیا لباس پہنتے تھے، اور ان کو سواریاں نصیب ہو گئی۔ تو جب حالات بدلے تو وہ خواتین جب آتی حرم نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں، امہات المومنین کے ہاں، ان کے اعلیٰ کپڑے دیکھ کر، ان کی اعلیٰ خوراک کو دیکھ کر حضرات امہات المومنین نے، ازواج رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نبی پاک علیہ السلام سے ان مال و متاع کا تقاضا کیا، یعنی نان و نفقہ کا، اور بیوی کو اچھا نان و نفقہ دینا یہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ رہتی دنیا تک کوئی یہ نہ کہے کہ رسول آیا ہی دنیا اکٹھی کرنے کے لیے ہے، بلکہ آپ نے اپنے گھر میں فاقہ رہنے دیا تاکہ کوئی اسلام اور مسلمانوں کے نبی یعنی تاجدار کائنات پہ انگلی کھڑی نہ کر سکے۔ یہ تو انہوں نے دعوی نبوت جو کیا تھا یہ تو دنیا کے لیے کیا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام دنیا کو ناپسند کرتے، اور ازواج رسول کا تقاضا کرنا ان کے فرائض اور حقوق جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں ان کا اظہار تھا، کہ انہوں نے اظہار کیا کہ ہمیں بھی اچھا کھانا ملے، اچھا نان و نفقہ ملے، اور ہمارے گھر میں بھی چولہے جلیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے، میرے گھر میں مال و متاع دنیا نہیں رہنا چاہیے۔ تبھی تو اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا جب کنیز لینے آئی تھی تو حضور نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں وظیفہ نہ بتاؤں، تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہا کرو ہر نماز کے بعد، اور سوتے وقت بھی اپنے بستر پہ، تمہیں ساری دن کی جو تھکاوٹ ہے وہ ساری دور ہو جایا کرے گی۔ تو بجائے کنیز دینے کے انہیں کیا دیا،
انہیں وظیفہ دیا تاکہ آل رسول کے گھر میں، اہل بیت کے گھر میں دنیا کی ریل پیل نہ ہو۔ حضرت مولا کائنات شیر یزدہ نے کیا فرمایا دنیا کو، جب تجھے علی نے 3 طلاقیں دے دی تو اے دنیا تو میری طرف لوٹ کے نہ آ۔ وہ فقر و فاقہ کا گھرانہ تھا، وہ فقر و فاقہ پر فخر کرتے تھے کہ ان کے گھر میں دنیا کا کوئی مال و متاع نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ازواج رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تقاضا کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ناراض ہوئے اور 1 مہینہ تک ان سے ناراض رہے، اور 1 مہینہ کے بعد اب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئی کہ اے نبی آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں کہ وہ دنیا کو لینا چاہتے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول کو لینا چاہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آیات تخییر، یعنی ایک کو اختیار کر لیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو چاہتی ہیں تو پھر دنیا نہیں ملے گی، اسی پر ہی تمہیں گزارا کرنے پڑے گا، تمہیں نان و نفقہ اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا، اور اگر تم دنیا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں تمہیں کافی مالوں بتا دے کہ رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، تم پھر دنیا لے لینا۔ لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اختیار دیا تو تمام امہات المومنین جو تھی وہ سبھی کہنے لگی کہ ہمیں نہ دنیا چاہیے، نہ دنیا کا مال و متاع، نہ نان و نفقہ، ہمیں تو بس اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو مقام مدح میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ازواج رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جو مال و متاع کا تقاضا کیا تھا تو شیخین کی جو شہزادیاں تھیں جناب سیدہ عائشہ اور جناب سیدہ حفصہ، ان کو آگے کیا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کریں۔ تو یہ 2 چونکہ ازواج رسول پیش تھی، لہذا ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم ان چیز سے یعنی مطالبہ زر سے، مطالبہ نان و نفقہ سے تم باز نہ آئی تو پھر اللہ اپنے محبوب کا مددگار ہے، مومن اپنے محبوب کے مددگار ہے، اور فرشتے بھی جو ہیں وہ اپنے محبوب کے مددگار ہیں۔ یعنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں طلاق دے دے تو طلاق دینے میں بے حق بے جانب ہے۔ یہ کن سے کہا گیا؟ ان دونوں شہزادیوں سے جو شیخین کی شہزادیاں تھی، جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی صاحبزادی جناب سیدہ عائشہ اور جناب فاروق اعظم کی شہزادی جناب سیدہ حفصہ۔ یہ ہے پورا پس منظر۔ اب میں آتا ہوں وہ جو پورا مہینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے ناراضگی کی، کس بات پہ؟ طلب زر پر، طلب نان و نفقہ پر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے یا اپنے گھر کے بالا خانہ پہ جلوہ گر تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینہ کے بعد نازل ہوئے۔ تو یہ اس زمانے کا واقعہ اب سنیے۔ باب فی الإیلاء و اعتزال النساء و تخییرہن و قولہ تعالی و ان تظاہرا علیہ، یہ اس حدیث کا باب اور مسلم شریف ہے، حدیث نمبر ہے 3675۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں حدثنی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما اعتزل نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نساءہ، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج سے علیحدگی اختیار فرمائی، قال تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں دخلت المسجد فاذا الناس ینقطون بالحصى، میں اس وقت مسجد میں داخل ہوا جب الناس لوگ جو تھے وہ الٹ پلٹ کر رہے تھے، کن کو؟ کنکریوں کو۔ اب یہ لوگ یاد رکھنا، یقولون وہ لوگ کہہ رہے تھے کیا؟ طلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نساءہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ اب یہاں تک حسن اللہ یاری نے پڑھا اور ساتھ ہی کہنے لگا یہ بتاؤ صحابہ جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ؟ میں مخالفین سے پوچھتا ہوں، یعنی ہم سے اہل سنت سے، تو اہل سنت تو کہیں گے کہ صحابہ سچ بولتے ہیں، تو پھر پتہ چل گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء، کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی عورتوں کو طلاق دی اور صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پتہ چلا کہ حضرت عائشہ کو طلاق ہو گئی۔ یہ ہے حسن اللہ یاری کی بنیاد۔ لیکن یہ آگے پورا واقعہ کھا گیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ عادت تو یہودیوں کی ہے، وہ کتاب کا بعض حصہ پڑھتے اور بعض حصہ چھپا دیتے ہیں، اور تم ہو یہودیوں کی اولاد میں سے ابن سبائیو، ابن سبا کی اولاد، تم نے وہی حرکت کی حسن اللہ یاری، کہ وہ بات پڑی جو لوگوں نے کہی، اور لوگوں نے کب کہی یہ بھی یاد رکھیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ، یہ اس وقت کی بات ہے، اس سے پہلے کہ حجاب کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے، اور اس زمانے میں تو مومن اور منافق اکٹھے رہا کرتے تھے، منافقوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا تھا، بلکہ حجاب کے بعد بھی جب آیت پردہ اتری اس کے بعد بھی مومن اور منافق اکٹھے رہا کرتے تھے۔ تبھی تو عبداللہ بن ابی نے الزام دیا تھا، وہ حجاب کے بعد کا تھا واقعی افک۔
کہ جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راقیہ ساجدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر پہ اس نے الزام لگایا، وہ پردہ کی آیات نازل ہونے کے بعد، تو پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے بھی منافق مسجد میں آیا جایا کرتے تھے، اور پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد بھی آیا جایا کرتے تھے، تاکہ وہ وقت آیا جب اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمایا اب اللہ رب العالمین اس حالت میں مسلمانوں کو باقی نہیں رکھے گا، بلکہ خبیثوں کو طیبوں سے جدا کر دے گا، طیب الگ ہو جائیں گے، خبیث الگ ہو جائیں گے۔ تبھی مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نبی پاک علیہ السلام جب پہنچے تو آپ نے فرمایا یا فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اٹھ انت منافق اخرج من مسجدی، تو منافق ہے میری مسجد سے نکل جا، اے فلاں تو بھی منافق ہے میری مسجد سے نکل جا، اے فلاں تو بھی منافق ہے میری مسجد سے نکل جا۔ 300 قریب بندوں کو مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نبی پاک علیہ السلام نے خارج کیا۔ کب؟ آخری ایام میں، آخری سالوں میں، آیت پردہ نازل ہونے کے بعد۔ اور یہ واقعہ جو ہے طلاق والا یعنی تخییر والا جو واقعہ ہے، یہ تو آیت پردہ کے نازل ہونے سے بھی پہلے کا ہے۔ تو اس وقت مسجد میں منافق تھے، صحابہ بھی تھے، منافق بھی تھے، سارے تھے، اور ان میں سے منافق جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے طلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نساءہ، اور تم نے منافقوں کی بات کو مانا۔ لیکن آگے کیا ہے؟ آگے میں آپ کو دکھاؤں گا اسی مسلم کے اندر کہ نبی پاک علیہ السلام سے جب حضرت فاروق اعظم پوچھتے یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال لا، فرمایا میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ یہ آگے جا کے میں پڑھوں گا، یہ صرف منافقوں نے کہا تھا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں قال عمر، حضرت عمر کہتے ہیں فقلت لأعلمن ذلك اليوم، آج تو میں تحقیق کر کے رہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دی یا نہیں، کیونکہ لوگ مسجد میں بات کر رہے تھے۔ قال فدخلت على عائشہ، تھا آگے پوری عربی عبارت ہے، میں تیزی سے چونکہ یہ ہمارا لیکچر لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں مختصر اردو عبارت پڑھتا ہوں، تاکہ جو خاص مقام ہوگا وہاں میں عربی عبارت کو پڑھوں گا۔ تو حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ میں آج اس کی تحقیق کروں گا کہ ازواج رسول کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ازواج کو طلاق دی یا نہیں۔ کہتے پہلے میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور کہا اے ابو بکر کی بیٹی، اب تمہارا کیا حال ہو گیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایذا دیتی ہو، یعنی مطالبہ کرتی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے ابن خطاب، مجھے تم سے اور تم کو مجھ سے کیا واسطہ، یعنی تم میرے غیر محرم ہو، محرم نہیں ہو، لہذا جب تم محرم نہیں ہو تو مجھ سے تقاضا بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں نے جو نبی پاک علیہ السلام سے تقاضا کیا وہ ایز اے زوجیت کیا، نان و نفقہ کا، بس بات اتنی ہے، تم میرے چونکہ نامحرم ہو مجھ سے سوال بھی نہیں کر سکتے، تم تو اپنی گٹھڑی یعنی حضرت حفصہ کی خبر لو۔ پھر میں حفصہ بنت عمر کے پاس گیا، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کے پاس گیا اور کہا اے حفصہ، کیا اب تمہارا یہ حال ہو گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتی ہو، تکلیف دیتی ہو، یعنی مطالبہ زر کر کے؟ بخدا تم خوب جانتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے محبت نہیں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے چکے ہوتے۔ حضرت حفصہ یہ بات سن کر اپنے بابا جان کی زارو قطار رونے لگی اور ان کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ بالا خانہ کے گودام میں ہیں۔ جب میں وہاں گیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت رباح بالا خانے کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے سیڑھی کے ڈنڈے پہ اپنے دونوں پاؤں لٹکا ہوئے تھے۔ غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی سے چڑھتے اور اترتے تھے۔ میں نے بلند آواز سے کہا اے رباح، آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میرے حاضر ہونے کی اجازت حاصل کرو۔ حضرت رباح نے بالا خانہ کی طرف دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور چپ رہے۔ میں نے پھر کہا اے رباح، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرے لیے حاضر ہونے کی اجازت طلب کرو۔ یہ دوسری بار اجازت مانگی۔ حضرت رباح نے بالا خانہ کی طرف دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور چپ رہے۔ میں نے پھر کہا اے رباح، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرے لیے حاضر ہونے کی اجازت طلب کرو۔ رباح نے پھر بالا خانے کی جانب دیکھا، پھر میری جانب دیکھا اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر بلند آواز سے کہا، یہ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ تحقیق کرنے آئے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی یا نہیں۔ حسن اللہ یاری، اب دیکھ رہے تیرے سر پہ جوتیاں کتنی پڑتی ہیں، تم نے آدھی حدیث دکھا کے پوری امت کو دھوکہ دینا شروع کر دیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تھی۔
किन के कहने पे? वो मुनाफिकों ने जो मस्जिद में कहा था। कहते हैं हजरत सैयदी फारूक आजम के मैंने फिर बुलंद आवाज से कहा, हे रबा मेरे लिए हाजिर होने की इजाजत तलब करो ताकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूं। शायद रसूलुल्लाह ने यह ख्याल फरमाया है कि मैं हफ्सा की वजह से आया हूं। बखुदा अगर ताजदार कायनात हफ्सा की गर्दन मारने का हुक्म दे तो मैं उनकी गर्दन मार दूंगा। जब अपनी बेटी की बात की, अगर मुझे रसूलुल्लाह ये हुक्म दे कि मैं अपनी बेटी को ज़बह कर दूं, अपनी बेटी को मैं कत्ल कर दूं, तो मैं अपनी बेटी को भी कत्ल कर दूंगा। इस कदर गैरत फरमाई सैयदना फारूक आजम ने, क्योंकि मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारे, पिदर मादर बरादर जानो माल औलाद से प्यारे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कहा अगर आका इजाजत दे तो मैं ऐसा कर गुजरूंगा। यह बात मैंने बुलंद आवाज से कही। हज़रत फारूक आजम कहते मैंने बुलंद आवाज से कही। उसने मुझे इशारा किया कि सीढ़ी से चढ़ के चला आऊं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर लेटे हुए थे और मैं बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर अपने ऊपर कर ली। उस चादर के अलावा आपके पास कोई और चादर न थी और आपके पहलू पे चटाई के निशान पड़ गए, जिस चटाई पे आके करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम महवे आराम थे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोदाम पर नजर दौड़ाई। उसमें एक सा के लगभग चंद मुट्ठी जौ थे और एक कोने में दरख्त सुल्लम के इतने ही पत्ते पड़े हुए थे, जितने जौ थे उतने पत्ते पड़े थे कोने में, और एक कच्चा चमड़ा लटका हुआ था जो अच्छी तरह रंगा हुआ नहीं था। यह मंजर देखकर मेरी आंखें भर आईं और आंसू बहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न खत्ताब तुम्हें किस चीज ने रुलाया? मैंने कहा या नबी अल्लाह मैं क्यों न रोऊं, आपके पहलू में चटाई के निशान पड़ गए और ये आपका गोदाम है और इसमें जो कुछ है मैं वो देख रहा हूं, और उधर कैसरो किसरा फलों और नहरों से माला माल है। आप अल्लाह ताला के रसूल और उसके मुबारक बंदे हैं और ये आपका गोदाम है। यानी इतने महबूब खुदा होकर भी आगे ये फक्र फखरी का ही सामान नजर आ रहा है। यानी दुनिया नाम की कोई चीज ही नहीं आपके बाला खाने में। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इब्न खत्ताब क्या तुम इस बात से खुश नहीं कि हमारे लिए आखिरत हो और उनके लिए दुनिया? बादशाहों के लिए कैसरो किसरा के लिए फकत दुनिया का माल ही हो और हमारे लिए अल्लाह आखिरत और जन्नत का सामान करे। मैंने अर्ज किया क्यों नहीं? जब मैं दाखिल हुआ था तो आपके चेहरे अक़दस पे गजब के आसार थे। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी अज़वाज के बारे में क्यों परेशानी है? अब यहां वो अल्फाज पढ़ता हूं। आगे हजरत फारूक आजम कहते हैं मैंने कहा कुल तो या रसूलल्लाह अतल्लक़तहुन्ना, क्या आपने अपनी अज़वाज को तलाक दे दी? ये सवाल कर रहे हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़ाल अल्लाह, और मैंने अपनी अज़वाज को तलाक नहीं दी। ओ हसन अल्लाह यारी, पीछे लोगों की बातें कही हुई जो बातें उन पे एतमाद करके तूने हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हजरत हफ्सा के बारे में कह दिया वो तलाकशुदा थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पे एतबार ना आया कि आका फरमा रहे हैं अल्लाह मैंने तलाक नहीं दी। अच्छा मुझे यह बताओ अगर तलाक दे दी थी आयात पर्दा से भी नाज़िल होने से पहले तो मुझे बताएं आखिरी दम तक हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा महबूब जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में क्यों रही? हजरत सैयदा हफ्सा घर में क्यों रही? हजरत सैयदा उम्मे सलमा घर में क्यों रही? अज़वाज रसूल घर में क्यों रही? बल्कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इंतकाल पुरमलाल हुआ वो भी हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीका की गोद में हो रहा है। अगर तलाक दे दी थी तो क्या मुतल्लका जो खवातीन होते हैं उनके साथ तलाक के बाद भी रहन सहन हुआ करता है? तफ है तुम्हारी इस जहनीयत पर। और आगे वो तुम धड़ल्ले से कहते हो और तुम्हारे सारे शिया कहते हैं, और बिहारुल अलवार के अंदर भी तुम्हारे मौलवियों ने लिखा, बाकर मजलिसी ने लिखा कि हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा से बवक्त विसाल नबी पाक ने कह दिया कि तुम मेरी बीवियों का इख्तियार तुम्हारे पास है, जिसको चाहे तलाक दे देना। अगर जिंदगी में ही तलाक दे दी थी तो हजरत अली को इख्तियार देने का मतलब क्या है? इको पासा रख नहीं रहे यार आंजा या खेड़े, ये बकौल तुम्हारे अगर बवक्ते इंतकाल उन्हें इख्तियार दे दिया था तो इस बात का पता चल गया कि उन्हें अपनी जिंदगी में तलाक नहीं दी। और आगे हजरत सैयदी फारूक आजम पूछ रहे हैं आका अतल्लक़तहुन्ना, क्या आपने उन्हें तलाक दे दी? क़ाल ला, आका ने फरमाया नहीं। क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी दखलतुल मस्जिद वल मुस्लिमूना यनकुतूना बिल हसा,
میں نے کہا یا رسول اللہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تھا تو مسلمان جو تھے وہ کنکریوں کو الٹ کر رہے تھے اور یقولون اور کہہ رہے تھے طلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نساء کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی خواتین کو طلاق دے دی تھی. یعنی وہی بات دہرائی جو مسجد میں ہو رہی تھی جس سے حسن اللہ یاری نے استدلال کیا. جھوٹا آگے وہ سارا کچھ کھا پی گیا, چھپا دیا اس نے یہودیوں کی طرح. افا انزل فاخبرهم انک لم تطلقهن, آقا کیا میں ان کے پاس جاؤں اور انہیں خبر نہ دے دوں کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی؟ یہ حضرت سیدی فاروق اعظم اجازت لے رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے قال نعم, فرمایا ہاں, انہیں جا کے خبر دے دو تاکہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ ہوں. ان شئت, اگر تو چاہے, فلم ازل احدثه حتى تعصر الغضب, ان وجہ ہی میں آقا سے باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ سرکار کے چہرے اقدس سے وہ سارے غضب کے آثار جاتے رہے. وحتى كشر فضاحكا وكان من احسن الناس صغرا, کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک کہ مسکرا پڑے, اور مسکراتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے تھے. پھر آگے وہ پوری بات کہتے ہیں حضرت سیدی فاروق اعظم. آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے طلاق انہیں دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, اس کے فرشتے جبرائیل میکائیل آپ کے ساتھ ہے, میں اور ابو بکر اور تمام مسلمان آپ کے ساتھ ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میں کوئی بات کرتا یا اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا تو اللہ تعالیٰ میرے کلام کی تصدیق میں قرآن مجید کی آیات نازل کر دیتا. پھر یہ آیت تخییر نازل ہو گئی سورت تحریم کے اندر, کیا کہ اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب تمہارے بدلے میں ان کے لیے تم سے بہتر ازواج لے آئے گا, اور اگر تم دونوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ موافقت نہ کی, یعنی حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ حفصہ, چونکہ یہی دونوں باقی ازواج کی طرف سے طلب زر کا مطالبہ کر رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ آپ کا مولا ہے, اور جبریل اور اس کے بعد سارے فرشتے اور ایک مسلمان ان کے مددگار ہیں. اور حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور حضرت حفصہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی ازواج پر زور ڈالا تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال لا, میں نے ان کو طلاق نہیں دی. یہ ہے سارا واقعہ, اور تم کہتے ہو دے دی ہے. لعنت اللہ علی القاذبین, اے تحریف کرنے والوں, تصریف کرنے والوں, بلکہ تمہارے ساتھ گلا کیا, تم تو قرآن کو بھی کہتے ہو کہ قرآن بدل گیا, تم جو چاہو بدل سکتے ہو, ہی کو شی کر دو, شی کو ہی کر دو, جو مرضی کرتے رہو. لیکن یہ دنیا ہے نا, دنیا میں اختیار دیا گیا شاکر بن جاؤ یا کافر بن جاؤ, تو تم نے کفر کو پسند کر لیا, شاکر نہ بنے. اور انشاءاللہ آخرت کے دن ہم بھی دیکھیں گے کہ تمہارے ساتھ بنتی کیا ہے.